نہ صرف کپتان کی رہائی بلکہ کپتان کے واپس حکومت میں آنے کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ یکدم تبدیل ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر اب تک کی سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور باضابطہ طور پر اب کپتان کے ڈنکے بج چکے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ حکومت اور نظام کے لیے یہ اب تک کا سب سے بڑا عالمی سطح پر جو دھچکا ہے یہ وہ ہے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آج باضابطہ طور پر آل شریف پر بھی بجلیاں گری ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ سول نافرمانی کی کال جو ہے وہ واپس نہیں لی جائے گی، اور سول نافرمانی کی تحریک جو کہ شروع ہو چکی ہے اور جس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز ترسیلات زر نہ بھیجیں، تو وہ جاری رہے گا۔ سول نافرمانی کی کال جاری رکھنے کا عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے۔ اچھا، بیچارے نون لیگی صحافی رچرڈ گرینل کو انسٹاگرام کے اوپر ٹیگ کر کر کے لکھ رہے تھے کامنٹس میں کہ جی آپ کا کوئی، ہمیں لگتا ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ مس یوز ہو رہا ہے، آپ کا وہ اکاؤنٹ ہے بھی یا نہیں۔ شاید انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اکاؤنٹ رچرڈ گرینل کا نہیں ہوگا جو عمران خان کے لیے اتنی آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اب رچرڈ گرینل جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور رچرڈ گرینل کا یہ جو انٹرویو ہے یہ امریکہ کے مین سٹریم میڈیا پر آیا ہے، اور اس انٹرویو نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد مشیر برائے اسپیشل مشنز رچرڈ گرینل نے کہا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل سے رہا کیا جانا چاہیے۔ اب انہوں نے صرف یہ فری عمران خان کی بات نہیں کی ہے، تو وہ پہلے بھی کرتے ہیں، اب چونکہ انہیں بولنے کا موقع ملا ہے اور ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، تو انہوں نے کھل کر اپنی سوچ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سوچ جو ہے یہ واضح کر دیا، اور یہ بوم شل سے کم نہیں ہے۔ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا حلف اٹھانا ایک آپ کہہ لیں کہ ٹائم بومب ہے، بس وہ ٹک ٹک ہو رہی ہے اور ٹرمپ کے حلف اٹھانے کی دیر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نو منتخب امریکی صدر کے نامزد مشیر برائے اسپیشل مشن رچرڈ گرینل نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ عجیب و غریب بیان سے میتھیو ملر بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، لیکن میں دبے الفاظ میں یہ بات نہیں کروں گا۔ یعنی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو ترجمان دفتر خارجہ ہے اس نے دبے الفاظ میں اور ادھر ادھر کی بات کر کے کہا کہ جی عمران خان کو رہا کیا جائے، اس کا مطلب یہی تھا، لیکن میں دبے الفاظ میں بات نہیں کر سکتا، میں سیدھے طریقے سے بات کرتا ہوں، میں کیٹیگوریکلی بات کرتا ہوں، میں سیدھے الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ پھر اس کے اندر انہوں نے ایک اپنی سوچ بھی بتائی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انہیں بھی لگتا ہے کہ مماثلت ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ٹرمپ کی طرح کا لیڈر ہے جسے ٹرمپ کی طرح ہی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور ٹرمپ کی طرح ہی اسے فیک چارجز کے اوپر سزائیں سنائی گئی ہیں، اور پاکستان کے لوگ امریکہ کے اندر جو انقلاب آ رہا ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اب یہ چیز آپ سمجھیے گا، یعنی یہ ان کی سوچ ہے۔ اب رچرڈ گرینل نے انٹرویو میں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ عقل و فہم رکھنے والے غیر روایتی سیاستدان، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ٹریڈیشنل پولیٹیشین، جیسے امریکہ میں بھی ٹرمپ بھی یہی کہتے ہیں میں غیر روایتی سیاستدان ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بھی عقل و فہم رکھنے والے غیر روایتی سیاستدان ہیں، اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بہتر ملک چلا سکتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا ہے کہ عمران خان از مور کیپبل آف رننگ دا کنٹری، عمران خان بطور وزیر اعظم ملک چلانے کے زیادہ اہل ہیں۔ رچرڈ گرینل نے انٹرویو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر صدر ٹرمپ کی طرح کرپشن کے بہت سے جھوٹے الزامات ہیں، بانی پی ٹی آئی کو بھی پاکستان کی حکمران جماعت نے جیل میں ڈالا، وہ وزیر اعظم کے لیے انتخاب لڑنا چاہتے ہیں تو عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے۔ اب اس سب کے اندر حکمران جماعت نون لیگ جو ہے اس کے اوپر بھی ڈائریکٹلی عتاب آیا ہے کہ اس نے بھی یہ سارے کا سارا مدعا اور یہ پورے کا پورا ڈرامہ رچایا ہے، اور کرپشن کے جھوٹے الزامات پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح عمران خان کے ساتھ بھی وہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے الیکشن لڑنے کا جو ایک فیئر چانس ہے وہ نہیں مل رہا۔ رچرڈ گرینل نے مزید کہا کہ پاکستان میں بہت سارے معاملات کو بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ 4 سال نظر انداز کیا اور کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، یعنی کہ بائیڈن کے دور کے اندر پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں اس پر بائیڈن ایڈمنسٹریشن خاموش رہی۔ بائیڈن انتظامیہ بھی اب جاتے جاتے ایسے دکھانا چاہ رہی ہے جیسے انہیں بہت پرواہ ہے اور پاکستان کے معاملات پر وہ پیش رفت چاہتے ہیں، لیکن ان کا اس طرح سے بیانات دینا یہ میٹر نہیں کرتا۔ اب یہ اس جانب ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے آتے ساتھ جو کام کرنا ہے، اور آج باضابطہ طور پر عالمی سطح پر اس انٹرویو کے بعد عمران خان کے ڈنکے بجے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ڈائریکٹلی صرف عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہوئی، اس میں انہوں نے امریکہ کے مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر کہا ہے کہ عمران خان پر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح جھوٹے الزامات ہیں کرپشن کے، وہاں پر انہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، اور عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے ایک فیئر چانس جو کہ ان کا حق ہے وہ پرووائڈ نہیں کیا جا رہا۔ تو رچرڈ گرینل کی طرف سے یہ باتیں کیے جانا آئی تھنک کہ نون لیگ پر ایک بہت بڑا بوم شل ہے، آل شریف کے اوپر ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی ہوگی اس انٹرویو کے
کو سن کے آج قائد اعظم کے یوم پیدائش پر میاں نواز شریف صاحب بھی اپنا یوم پیدائش مناتے ہیں، لیکن آج کوئی ان کی برتھ ڈے مجھے ہیپی نہیں لگ رہی، کیونکہ دس از اے ویری بگ میسج فار پی ایم ایل این. اور یہ جو لابنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ایک دو بندے امریکہ میں ٹرمپ کے انوگریشن میں چلے جائیں، بس کسی بھی طریقے ہماری واہ واہ ہو جائے، یہ اگر ادھر چلے گئے تو ان کے ساتھ ادھر بھی جو ہونی ہے وہ بھی اب اشارے مل رہے ہیں، تو یہ نہ ہی جائیں تو ویسے بہتر ہے.